یہ جنازہ ٹومر تکیہ کے جناب مولوی نظام الدین صاحب کی پڑھی گئی۔ بہت سارے لوگ آپ کے جنازے میں حاضر تھے۔ آپ 18 اگست 2022 بروز جمعرات 19 محرم الحرام 1443 کو ٹھیک عصر کے وقت آپ اس دار فانی سے دار بقا کے طرف رخصت کر گئے۔ آپ کا جنازہ 19 اگست 2022 بروز جمعہ بعد جمعہ 1:45 بجے ادا کی گئی۔ 20 محرم الحرام 1443 ہجری کو۔ دیکھیے آپ کے جنازہ میں بہت بھیڑ ہے۔ آپ نماز کے بہت ہی پابند تھے۔ آپ کو بہت سارے لوگ جانتے تھے۔ آپ صوفی مزاج تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جنت عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دیکھیے ان کے جنازے میں بہت سارے لوگ آپ کے جنازے کو لے کر قبرستان کے طرف چل رہے ہیں۔ آپ کے جنازے میں بہت لوگ حاضر تھے۔ ٹھیک آپ کے جنازے کے لے جانے کے وقت ہلکی ہلکی اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں۔ بہت سارے لوگ پھر بھی حاضر ہوئے۔ جمعہ کے دن ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی بارش ہونے کی وجہ سے جنازہ میں جلدی کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے جنازے کی نماز چھوٹ بھی گئی۔ آپ کے جنازے کی نماز یعنی مولوی نظام الدین شاہ جو ڈومر تکیہ کے تھے، آپ کے جنازے کی نماز حضرت علامہ مولانا محمد قیام الدین صاحب جو سید ہیں، فتح پور کے رہنے والے ہیں، آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے میں بہت سارے لوگ شریک تھے۔ دیکھیے جنازے کو لے کر قبرستان کے طرف لوگ چل رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے جنازے میں بہت سارے علماء حاضر تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یقیناً نیک اور صالح تھے۔ یہی آپ کی نیک اور صالح کی پہچان ہے کہ آپ سے الفت رکھنے والے، محبت رکھنے والے بہت سارے لوگ جو حاضر ہیں، جس میں بڑے بڑے علماء بھی حاضر ہیں۔ آپ کے جنازے کو قبرستان تک لے جایا جا رہا ہے۔ یقیناً بہت سارے لوگ آپ کے جنازے کو سن کر کے، آپ کے انتقال کو سن کر کے بہت سارے لوگوں کو غمی لاحق ہوئی۔ بہت سارے لوگ مغموم ہوئے، اس لیے کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ چچا تھے تو بہت اچھے آدمی تھے اور آپ سے جو بھی ضرورتیں جو بھی کوئی بات ہوتی تو آپ سے پوچھا جاتا۔ تو دیکھیے آپ کو قبرستان کے پاس لا دیا گیا ہے۔ اب آپ کو قبرستان میں قبر کے اندر اتارا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ کو ویڈیو ہم دکھا رہے ہیں۔ حضرت کے نعش کو تخت پر سے اٹھا کر کے قبر کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت عطا فرمائے اور آپ کے خوب درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کے جو ہے جنازے کو اٹھا کر قبر کے اندر رکھی جا رہی ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ حضرت کے جو ہے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے۔ اگر دنیا میں رہنے کے ناطے ان سے کوئی غلطی
گستاخی ہو گئی ہو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ان کی اس غلطی کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ دیکھیے جنازے کو قبر کے اندر رکھ دیے ہیں، اب آپ کے قبر کو اب تخت سے آپ کے قبر کے اوپر تخت کو بچھایا جائے گا۔ ابھی فکر وغیرہ لوگ لگا رہے ہیں۔ قبر کے اندر حضرت کی لاش کو اتار دیا گیا ہے، آپ زیارت کریں اور حضرت کے مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے گھر والے کو صبر عطا فرمائے، اور جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان سب کو بھی صبر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو حضرت کو قبر کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ یقیناً لوگ آخری دیدار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت کو مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کے صدقے سے مغفرت نجات فرمائے۔ تو دیکھیے، آپ زیارت کیجئے اور کلمہ شریف پڑھتے رہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جنت فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمری میں جگہ عطا فرمائے، ان کے گھر والے۔ دیکھیے، یہ ان کے بیٹے ہیں جو بغل میں کھڑے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ یہ ان کے بیٹے رہے جو اندر کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والے کو سب کو صبر عطا فرمائے، سب کو صبر عطا فرمائے اور سب کو ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ حضرت کے آخری دیدار لوگ کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دیدار کرنے والوں کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے صدقے سے سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ حضرات ان کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں، یقیناً کلمہ شریف بھی پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں اور حضرت کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کے اولادوں کو صبر کی تلقین فرماتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور حضرت کو جو ہے ان کے صدقے سے ان کے اولادوں کو ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ آپ بہت ہی نمازی تھے۔ آپ ہر حال میں، چاہے بیمار ہوں، پریشان ہوں، کسی بھی حال میں آپ نماز کو ترک نہیں فرماتے، آپ راستہ چلتے، آپ کے جو ہے چلنے کا انداز یہ تھا کہ آپ سر کو جھکا کر کے بہت ہی ہلکے قدم پہ آپ چلا کرتے، نہ تیز چلا کرتے، نہ ایک دم دھیرا چلا کرتے، بلکہ درمیانے قدم آپ چلا کرتے۔ آپ کی نظر زیادہ دور نہ ہوتی بلکہ بہت ہی آپ نیچے کے طرف دیکھ کر چلا کرتے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیے، اب لوگ تختہ کو بچھا رہے ہیں اور ان کی آخری دیدار ہو چکی، لوگ آخری دیدار کر چکے، اب تختہ لگا رہے ہیں، آپ دیکھتے چلیں۔ یقیناً میں آپ کو آخری تک دکھاؤں گا، پوری ویڈیو آپ دیکھیں، ایسا نہیں کہ آپ آدھی دیکھیں، نہیں بلکہ پوری دیکھیں۔ یقیناً آپ نے زیارت بھی کر لیا، اب دیکھیے تختہ کو بچھایا جا رہا ہے، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ حاضرین کو دیکھیں کہ حاضرین بھی مغموم سا نظر آ رہے ہیں، حاضرین مغموم ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغمومیت کو دور کرے اور ان کے مغمومیت کی وجہ سے جناب مولوی نظام الدین صاحب کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت
کا جب جنازہ اٹھ رہا تھا تو اس وقت ہلکی ہلکی اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں ابھی تک۔ اور جب آپ کا جنازہ یعنی مٹی دے دیا گیا، جب دعا فاتحہ وغیرہ پڑھا گیا تو اس وقت تک بارش ہوتی رہی، اس وقت تک لوگ سوچتے کہ اب پریشان تھے مطلب، لیکن سوچ رہے تھے لوگ کہ اب بارش ہوگی، تیز بارش ہوگی، تیز بارش ہوگی، لیکن ہلکی ہلکی اس وقت تک بارش ہوتی رہی جب تک حضرت کو دفن کر کے لوگ چلے نہ گئے، یعنی قبرستان سے جو ہی نکلے بارش ختم ہو گئی۔ دیکھیے تب تک ہلکی ہلکی، زیادہ زور بھی بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن لوگ اس سے پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ بھی سوچنی چاہیے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ایک اللہ کے جو ہے نیک بندے کی پہچان ہے کہ آپ کا جنازہ جب سے اٹھا اس وقت تک ہلکی ہلکی، زیادہ زور بھی نہیں، ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی۔ جب آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر لوگ چلے گئے تب جا کر کے وہ بارش بند ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، اللہ کے بہت پیارے بندے ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے تو کسی گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بارش برساتا ہے۔ تو دیکھیے اس وقت تک حضرت کے جنازے میں بارش ہوتی رہی جب تک آپ کا جنازہ ختم نہیں ہو گیا، یعنی جب تک آپ کا فاتحہ وغیرہ لوگ نہیں پڑھ لیے۔ تو دیکھیے تخت ابھی بچھائی جا رہی ہے، تخت بچھایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اوپر سے چٹائی ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد سے جو ہے جو ان کے وارث ہیں، ان کے وارث جو ان کے اولاد ہیں، وہ لوگ پہلے مٹی ڈالیں گے، اس کے بعد سارے لوگ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری پڑھ کر کے ایک کے بعد دیگرے سارے لوگ مٹی ڈالیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے کچھ حاصل ہوگا۔ آپ اس دعا کو اگر یاد نہیں ہو تو یاد کر لیں۔ دیکھیے یہ ان کا پوتا ہے جو قبر کے اندر کھڑا ہوا ہے، بائیں سائیڈ میں ہے، اور کے اوپر سائیڈ میں جو ہے ان کے بیٹے ہیں، ان کے کئی بیٹے ہیں۔ ان کے گھر والے رو رہے تھے، دل تو نہیں مانتا ہے۔ آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں جنازہ ہو یا کوئی مصیبت پڑتی ہے تو آدمی مغموم ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا حضرت کے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے، جتنے لوگ حاضر تھے یا جتنے لوگ حاضر نہ ہو سکے، جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو مغفرت فرمائے، جبکہ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے چٹائی ڈالی جا رہی، آپ دیکھتے رہیں، یقیناً آپ پورا دیکھیں ویڈیو کو۔ بہت سارے لوگ شریک ہیں، بہت سارے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہیں۔ سب لوگ جو ہے کچھ لوگ ویڈیو کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے بتا رہے ہیں کہ مطلب ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ آپ سب کو دیکھیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے گا، سب کے، کیونکہ جہاں 40 لوگ، 40 مسلمان، 40 ایمان والے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں اگر اکٹھے ہو کر کے دعا کی جاتی ہے تو ان 40 میں سے ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہاں کتنے لوگ حاضر ہیں، یقیناً یہ حضرت کے جنازے میں بہت سارے لوگ حاضر ہیں، یقیناً ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، کس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ آپ حضرات جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں، اور حضرت کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، سب کو امن و امان میں رکھے۔ تو دیکھیے یہ ڈومر تکیہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کا سلسلہ سریہ شریف، جو حضرت سید محمد قاسم علیہ رحمۃ و رضوان، جو سریہ شریف اعظم گڑھ بڑھن پور سے چند 1-2 کلومیٹر سریہ شریف ہے، وہیں سے آپ بیعت تھے۔ آپ
آپ حضور حضرت سید محمد قاسم علیہ رحمۃ الرضوان سے مرید تھے. یقیناً سید محمد قاسم علیہ رحمۃ الرضوان یہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. ان کو بہت سارے لوگ، بہت علماء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے صوفی، یہ سارے لوگ حضرت کو ولی مانتے تھے. اور آپ حضرت یعنی سید محمد قاسم علیہ رحمۃ الرضوان اللہ کے ولی بھی تھے. آپ کا چلنا میں نے بھی دیکھا ہے. آپ کا جو ہے آپ میرے یہاں آتے تھے. میں بھی حضرت کے یہاں پہنچا دور طالب علمی میں، تو حضرت کو دیکھا. آپ جو ہے یعنی حضرت سید محمد قاسم علیہ رحمۃ الرضوان کتنا ہو بارش ہوتی تھی. اور آپ مسجد میں یعنی مدرسے میں جو مسجد تھی، میں وہاں پڑھتا تھا، مسجد میں کتنا ہو بارش ہوتی تھی. آپ تنہا اکیلے وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے. آپ کے مرید بھی ویسے ہی تھے جو حضرت مولوی محمد نظام الدین ہیں. آپ پر بھی کتنا ہو مصیبت، کتنا ہو پریشانیاں ہو آتی، پھر بھی آپ نماز کو ترک نہیں فرماتے. آپ بھی نماز کو ترک نہیں فرمائیں. آپ بھی نماز پڑھا کریں، کیونکہ نماز دین کا سکون ہے. نماز سے قلب کو سکون پہنچتا ہے. دیکھیے حضرت کی مٹی دی جا رہی ہے. نماز جو ہے قبر میں روشنی بن کر کے آئے گی. تو آپ نماز کو ترک نہ فرمائیں. دیکھیے حضرت کے مٹی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ